اور میاں نواز شریف صاحب مل کے آئے میاں جاوید لطفی صاحب. نواز شریف صاحب کی اسپرٹ کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 21 کو واپس نہیں آئیں گے. پہلے تو سر یہ بتا دیجیے 21 کو آ رہے ہیں؟ شکریہ کامران شاہ صاحب. میں یقیناً بہت سی میٹنگ ہوئی میاں نواز شریف صاحب سے آپ کی، اور کچھ طویل ہوئیں، کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوئیں. بے شمار جس طرح آپ سوال کر رہے ہیں قوم کے سوالات تھے، میں نے ان سے کیے، ان کا انہوں نے جواب دیا. اور جو میں نے ان کا مورال دیکھا، جو ان کی کمٹمنٹ دیکھی، جو ان کا ایک پاکستان کے لیے جوش ولولہ اور عزم دیکھا، اس سے مجھے لگا کہ انشاءاللہ تعالی ہم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو اس گرداب سے نکالنے کی پوزیشن میں ہیں. اب جہاں تک سوال ہے آپ کا کہ 21 اکتوبر کو وہ آ رہے ہیں یا نہیں، اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے زندگی رہے تو نواز شریف پاکستان میں 21 اکتوبر کو ہوں گے. ان کو خوف نہیں ہے کہ نیب کے کیس کھل رہے ہیں، سرفراز بگٹی بیانات دے رہے ہیں کہ جی اگر بیل نہ ہوئی تو گرفتار کر لیں گے؟ کامران بات تو یہ ہے کہ اگر جیلوں سے ہم لوگ ڈرنے والے ہوتے تو ہم کبھی بھی 2018 میں پاکستان نہ آتے نواز شریف. اور اگر ہمیں مقدمات کا سامنا نہ کرنا ہوتا تو بطور پرائم منسٹر کے جو انہوں نے خود کو پیش کر دیا نیب کے سامنے، نہیں بھی کر سکتے تھے. انہوں نے کمیشن بنوایا، نہیں بھی کمیشن بن سکتا تھا، مگر انہوں نے دل صاف، جیل سے نہیں گھبرانے والے، یہ کوئی چکر ہی نہیں ہے. میاں صاحب ویسے اس پہ میں آپ سے پوچھوں گا ضرور. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ملک کو گرداب سے نکالیں گے، تو نواز شریف کی قیادت تو ہے جو کہ اب 2017 کے بعد پہلی دفعہ آئے گی، لیکن اگر نواز شریف صاحب کی قیادت کے ساتھ شہباز شریف کی کیبنٹ کے لوگ ہیں پی ایم ایل این کے، تو پھر کس طرح نکلیں گے گرداب سے؟ کیونکہ تو گرداب میں پھینکنے میں شہباز شریف کی گورنمنٹ کا بھی رول رہا ہے، عمران خان کا تو رہا ہی ہے. انہوں نے فیسلٹی، اس میں بعد میں آ جاؤں گا آپ کے پاس، یہ میں نے پوائنٹ نوٹ کر لیا. لیکن اہم سوال جو آپ سے پوچھ رہا ہے سر کو ہمیں بتائیں کہ وہاں پر کہا یہ گیا کہ شہباز شریف صاحب آئے اور 2 دن بعد ہی واپس چلے گئے، کیونکہ یہ حیران کن بات ہے کہ لنڈن کا سفر کوئی آسان تو نہیں ہوتا. آئے اور چلے گئے، پھر مریم صاحبہ بھی چلی گئی. اور پرسیپشن پاکستان میں یہ پھیلی ہوئی ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے احتساب کا نعرہ بلند کیا ایکس آرمی چیف پہ، سٹنگ جج کے اوپر، ایک ایکس ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر، اس سلسلے میں شہباز شریف صاحب ان کو یہ سمجھانے گئے تھے کہ آپ یہ حرکت نہ کریں جناب، مہربانی کریں اور ہم بیانیہ کچھ اور بنائیں. ایسا ہوا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو نواز شریف صاحب کیا جواب ہے؟ کیونکہ میں وہاں موجود تھا اور میرے سے جس دن میں گیا ہوں اس دن شہباز شریف صاحب واپس آئے ہیں اور میں وہیں تھا تو وہ واپس گئے. یقیناً لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا تھا اصل کیا بات ہے سر کہ کیوں گئے. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک مریم نواز شریف کا تعلق، وہ تو شیڈول تھا ان کا پہلے سے طے. ہاں شہباز شریف صاحب گئے ہیں، نہ تو وہ کسی کا پیغام لے کر گئے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی وہاں پیغام دیا، اپنا پیغام دیا کہ جی نہ کریں. یہ اب دیکھیں، میں نے یہ خود سوال کیا نواز شریف صاحب سے کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آئے ہیں، کس کا پیغام لے کر آئے ہیں، بیانیہ کیا ہے. بھائی نواز شریف مجھے کہنے لگے کہ بیانیہ ہوتا کیا ہے، آپ مجھے کوئی یہ سمجھا دے. اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ آپ کی ترجیحات ہوتی ہیں جس کو آپ نے بیانیہ کا نام دے دیا. ایک جسم بیمار ہے، آپ کی ترجیح ہوگی کہ پہلے یہ علاج کروا لیں، بعد میں جنرل باجوہ کے ٹرائل سے ملک کی معیشت کس طرح ٹھیک ہوگی، غریب کو روٹی کس طرح ملے گی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کس طرح ختم ہوگی. یہ بھی سوال تھا، میں نے کیا ہے نواز شریف سے یہ سوال کہ لوگ یہ کہتے ہیں، نواز شریف صاحب نے خود یہ بات کی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، بجلی کے بل نہیں دے سکتے، تو یہ آپ کا موقف جو ہے اس سے کیا لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا. بھائی بات یہ ہے کہ آپ فاطمہ جناح، آپ لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف تک آ جائیں، جو سویلین کے ساتھ ہوا ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. میرا سوال یہ ہے نواز شریف کا کہ ان کا کہنا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم عدل کرنے والے ادارے پہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ انصاف نہیں فراہم کرتا، اور جب کوئی چند لوگ 2-4 لوگ اگر آئین قانون کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں، وہ فیض آباد دھرنے کا ہو، اس پہ ججمنٹ آتی ہے تو اس شخص کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا جاتا ہے اور کسی کے کہنے پہ دیا جاتا ہے، ریفرنس فائل کیا جاتا ہے. اگر کوئی پرویز مشرف کے حوالے سے ججمنٹ دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کا دماغ چیک کروائیں. اگر کوئی دباؤ قبول کرتا نہیں ہے کسی اس وقت کے طاقتور بندے کا،
تو اس کو آپ نوکری سے نکال دیتے ہیں. تو پھر اگر ان لوگوں کے پیچھے قوم کھڑی نہیں ہوگی تو کل کو کون انصاف دے گا؟ آپ نواز شریف صاحب سے مل کے آئے ہیں, نواز شریف صاحب کو ادراک ہے اس بات کا جو وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ کتنی خطرناک ہے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکس آرمی چیف کا بھی احتساب کریں گے اور ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کا احتساب کریں گے, انہیں کون کرنے دے گا یہ؟ اچھا, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ادارے جو ہیں نا وہ ریاست کے ادارے ہیں. ہاں, میں نے ایک ادارے کا ذکر کیا آپ کے سامنے, عدل والے کا. اب میں طاقتور ادارے کی بات کرنے لگا ہوں. مجھے یہ بتائیں کامران شاہد صاحب کہ ایک طاقتور ادارہ جو ہے, ٹھیک ہے ہم تنقید کیا کرتے تھے, ان میں جو افراد ہوتے تھے ان کے فیصلوں سر میں کہہ رہا ہوں کریں گے کیسے, کریں گے کیسے, اس پہ ہے نا. میں اس پہ آ رہا ہوں. مگر نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ 9-10 مئی کو جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا ہے, اداروں میں بغاوت کروانے کی جو کوشش سازش کی اس کا باجوہ صاحب سے ججوں سے تو کوئی تعلق میں عرض کرتا ہوں. جی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپوائنٹمنٹ جو نئی ہونی تھی اس وقت دھرنے سے لے کر اور جو کچھ کہلوایا گیا اس وقت سابق جو طاقتور لوگ تھے وہ موجود نہیں تھے, سابق اسٹیبلشمنٹ موجود نہیں تھے. لیکن یہ ایک سیکنڈ, موجودہ آرمی چیف جو ہے عاصم منیر تو آرمی چیف بن گئے نا. اگر آرمی چیف سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جنرل باجوہ کا رول تھا ان کو روکنے میں یا عمران خان کو حالہ شہری دینے میں جو عاصم منیر صاحب کو روکنے کے لیے, تو وہ عاصم منیر صاحب جانے, آرمی کا ادارہ جانے, جنرل باجوہ جانے. اب آپ کا کیا تعلق ہے؟ بڑی زبردست بات کی آپ نے. اکثر کرتا ہوں جی, ویسے اکثر کرتے ہیں, مجھے کم سمجھ آتی ہے. اچھا, میں آج آپ کی زبردست بات کو سمجھ گیا ہوں تو میں اس پہ بات کرنے لگا. میں یہ کہتا ہوں کہ تمام ریاست کے اداروں میں خود احتسابی کا طریقہ کار موجود ہے. بالکل موجود ہے, فوج میں اپنا ہے, عدالتوں میں اپنا ہے. تو نواز شریف صاحب کا یہ مطالبہ ہے ایک سیکنڈ کہ باجوہ صاحب کا احتساب آرمی کرے. میری بات تو سن. جی. مگر خود احتسابی کا جو طریقہ کار ہے اداروں کے اندر, بدقسمتی سے جن افراد کے خلاف وہ احتسابی عمل جو ہے اداروں کے اندر خود احتسابی کا ہونا چاہیے, وہ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے. لیکن سر ایک میری بات سنیں, جنرل باجوہ طاقتور نہیں ہے اس وقت اس طرح. کیا نواز شریف صاحب جنرل عاصم منیر کو کہہ رہے ہیں آرمی چیف کو کہ آپ خود احتسابی کا عمل ٹھیک کریں فوج میں, جنرل باجوہ جنرل فیض کے خلاف احتساب کریں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں. بڑے عرصے کے بعد جب ہم کہتے تھے نا کہ اداروں کے اندر سے سہولت کاری موجود ہے, 16 ماہ پہلے سے نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں, وہ احتساب کس طرح کریں گے ایکس آرمی چیف؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو ایک ادارے نے خود احتسابی 9-10 مئی کے بعد کی نا, وہ انہوں نے اپنے سٹائل میں کی ہے نا سر, جو آپ سٹائل کہہ رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. میرا بھی سٹائل وہی ہے. بتائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود احتسابی کی لوگوں کو اطمینان ہوا, کیا ہی بہتر ہوتا کہ جنرل باجوہ کے خلاف احتساب کرتی دوسرے اداروں میں بیٹھے لوگ بھی جو ہیں خود احتسابی کرتے. اب آ جائیں جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا احتساب آپ چاہ رہے ہیں آرمی چیف یا فوج کریں. میری عرض سن, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خود احتسابی کا جو طریقہ کار اداروں کے اندر موجود ہے, ہم کوشش کریں گے کہ وہ یقینی بنے کہ خود احتسابی ادارے. میں آپ کو آج یہاں بیٹھے گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کے پر تو کیا آپ کے قدم بھی نہیں جا سکتے کہ آپ آرمی کو یا سپریم جوڈیشل کونسل کو کہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحیح طریقہ کیا ہے, صحیح ملزم کون ہے, یہ آپ کر ہی نہیں سکیں گے. چلے میں بھی انشاءاللہ ادھر آپ بھی نہیں ہیں. یہ آپ کے الفاظ ہیں جی, یہ ریکارڈ میں آ گئے الفاظ. میں اور کہہ رہا ہوں, میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے. پھر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر, یہ تو بتائیں. میری تو سن لینا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود احتسابی کا عمل طریقہ کار اداروں کے اندر موجود ہے. آج بھی میرے کہنے پہ خود احتسابی ایک ادارے کے اندر نہیں ہوئی, میرے کہنے پہ نہیں. آپ کا تو مطالبہ دو اداروں سے ہے سر, ایک فوج اور ایک جوڈیشری. میں آپ سے بات کر رہا ہوں. دیگر ادارے بھی ہیں. اب آ جائیں اس ادارے کے حوالے سے, فوج کے حوالے سے. تو یہ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے, نہ اختیار رکھنا چاہتا ہوں. آپ کیوں بیانیہ بنا رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ یار, آپ بیانیہ اس کو کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ترجیحات. میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ریاست کے اندر, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی سیاسی جماعت کی لیڈرشپ اپنے منشور میں یہ نہیں دیتی کہ ہم آئین قانون کے مطابق چلیں گے, اور اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو کیا غلط کہہ رہا ہوں؟